بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ میری آج کی غلطیوں کو معاف کر دے، مجھے کل کی غلطیوں سے بچا لے اور مجھے آئندہ ہونے والی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ؟ انہوں نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی کیا ضرورت؟ یا اللہ، تو ہی مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب رحیم، ہمیں وہی راستے سجانا جو بہتر ہوں اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہوں۔ یا الہی، ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنے امر کن سے مکمل فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں، آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ پاک صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہو۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کی تمام خوبصورتی ان آنکھوں میں ہے جو کسی کی جانب محبت سے اٹھے اور احترام سے جھک جائے۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں، جبکہ 90% غلط لہجے کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی تھی کہ جو شخص مجھے دفنائے گا اسے قیامت تک زندہ رکھنا۔ آدم علیہ السلام کو دفنانے والے حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ عورت سے علم چھین لوگے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر تعلیم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لوگے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ پردہ رکھنا سیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے خاص ہوں گے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ بات نہ کرنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے، رشتے تو تب ٹوٹ جاتے ہیں جب دل کو ایک دوسرے کے بنا صبر آ جائے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد نہیں کرنا چھوڑتا۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا۔ اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ زندگی میں 2 نصیحت پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو تمہاری زندگی سے چلا گیا اس کا جانا تمہارے لیے ہی اچھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے اچھا ہو اور تم ہی مصائب کی جڑ ہو۔ تو ہر معاملے میں تعصب نہ رکھیں کہ تم ہی صالحین میں سے ہو۔
کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ اگر یہ تصویر دیکھنے کے بعد بھی کوئی اپنے گھر، گلی، محلے، رقبے یا ڈیرے پر درخت نہیں لگاتا تو اس کی سوچ اور اخلاقیات قابل محاسبہ ہیں۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ روب و دبدبہ، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزوں میں وصال کرنے سے منع فرمایا تو کسی آدمی نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ تو وصال فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ میں رات کو سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلا پلا دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں تو ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے چہرے کو اللہ پاک تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اپنوں میں اپنوں کو ڈھونڈنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے محبت کی جائے اسے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کی مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ ہم باہر کی جتنی بھی جنگیں لڑیں اپنے اندر کی جنگ سے ہار جاتے ہیں، اور یہ ہار اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ہم خود کو سمیٹتے سمیٹتے بکھر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی سے مٹا دے، اور دوست کے احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اس سے مٹا نہ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بدنصیب نہیں ہوتا۔ یا اللہ میرے انتظار کو مختصر کر دے، میری دعائیں جو تیری قبولیت کی منتظر ہیں ان پر کن فرما دے، آمین ثم آمین۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں، اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے، سکون نہیں۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو انسان صرف فقیروں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا کرے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، ایک اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے، دوسرا اللہ پر سب چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے بڑوں کے مشوروں پر عمل کیا کرو، اس لیے نہیں کہ وہ سچ بولتے ہیں بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ جو اونچی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ رات یا دن نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ حالات نہیں دیکھتے۔ اولاد کے لیے باپ وہاں پہ بھی ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں پر وہ قدم رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ پاک محتاجی سے بچائے، آمین۔ دنیا میں کوئی انسان کسی پہ احسان نہیں کرتا، ہر کوئی اپنے فرائض پورا کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طویل خاموشی اختیار کرو کیونکہ یہ شیطان کو بھگا دیتی ہے اور دینی امور کو پورا کرنے میں تمہاری مدد کرتی ہے۔
غصہ وہ سزا ہے جو دوسرے کی غلطی پر ہم خود کو دیتے ہیں، بغیر نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلح کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم ہر حال میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلہ اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالیں، ورنہ ساری زندگی بے شک کرتے رہیں گے۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ دوسروں کو چھوٹا، کمتر، نیچ، برا ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی عطا کرے، آمین۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ آسمان کے دروازے کھول دینے والے کلمات۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اتنی لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، آمین۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت کا ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اے خدا تو صبر استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال دے، آمین۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے ریڈ فلیگ، سرخ جھنڈے، جب وہ نظر آئیں تو سنبھل جانا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری اپنے گناہوں اور ان کے انجام کا ادراک ہو جانا کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ انسان کا آغاز نطفہ جو کہ ایک بدبودار پانی ہے اور اختتام ایک بوسیدہ جسم ہے، یہ بات اگر انسان اپنے دل میں نقش کر لے تو وہ کبھی بھی اپنی اوقات فراموش نہیں کرتا۔ کاش انسان بھی نوٹوں کی طرح ہوتے، روشنی کی طرف کر کے دیکھنے سے پتہ چل جاتا کہ اصلی ہیں یا نقلی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ مولانا جلال الدین رومی۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے
मुखलिस होने की। वो ताल्लुक़ चाहे दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो, खून का हो या एहसास का। खून के रिश्ते जैसे भी हों, इन्हें हर हाल में इंसान अपनी आखिरी सांस तक निभाता है, चाहे खुशी से निभाए या मजबूरी से। मुंह बोले रिश्ते सिर्फ अल्फाज तक महदूद होते हैं। हम इनकी ज़रा सी गलती पर इन्हें हमेशा के लिए अजनबी कर देते हैं। हम मुबालगा रही सुनने वाले और मुबालगा रही से काम लेने वाले लोग हैं, जो कहते हैं वो निभाते नहीं। कहना जितना आसान होता है, निभाना इतना ही दुश्वार होता है। छोटे छोटे कामों को अंजाम देना बड़े बड़े कामों की मनसूबाबंदी करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। नमाज फ़जर की अज़ान सबसे पहले इंडोनेशिया से शुरू होती है। इसके बाद सुमात्रा, मलाइशिया, ढाका, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मस्कत, सऊदी अरब, कुवैत, दुबई, यमन, इराक, ईरान, इस्तांबुल, तराबलस, लीबिया, अमेरिका तक मुसलसल 9 घंटे फ़जर की अज़ान होती हुई वापस इंडोनेशिया में पहुंचती है, जहां नमाज ज़ोहर की अज़ान का वक्त हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह 5 वक्त की अज़ान से पूरी रोए ज़मीन पर कोई ऐसा भी सेकंड नहीं है कि जब अज़ान की आवाज़ पूरी रोए ज़मीन पर गूंजती ना हो। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। इस इंफॉर्मेशन को आगे फैलाएं ताकि सबको अज़ान की फजीलत और मर्तबे का अंदाज़ा हो। वालिदैन का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी नाकाम रहोगे। एहसास कहने को तो छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन अहमियत के लिहाज से बहुत बड़ा ख़जाना है। रिश्तों को तोड़ने जोड़ने में इसी का बड़ा हाथ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी अहलिया सफ़र पर थे। अहलिया हमल से थीं और उन्हें सर्दी महसूस हो रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखकर इनसे इरशाद फरमाया, तुम यहीं ठहरो, मैंने आग देखी है। शायद मैं इसमें कोई शोला तुम्हारे पास ले आऊँ। इससे मालूम हुआ कि बेहतरीन खामंद अपनी बीवी की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझता है, इसे कम करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, और ऐसा करना अंबिया अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नत है। पकड़ तब तक चलती है जब तक पकड़ ना हो, और जब पकड़ होती है तो इस खाकी इंसान को खाक बनने में देर नहीं लगती। कभी भी खुद को किसी का इतना आदी मत बनाओ कि इसके चले जाने के बाद तुम्हारे पास कुछ ना बचे। जब दिल में मैल और तबीयत में ज़िद और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं, बस रिश्ते हार जाते हैं। गुफ्तगू कीजिए मगर एहतियात के साथ, लोग मर भी जाते हैं अल्फाज के साथ। हर इंसान अपना बहुत कुछ बदल सकता है, हत्ता कि शक्ल भी तब्दील कर सकता है, लेकिन वो फितरत नहीं बदल सकता। ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का सच ये है कि हम वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। कुछ फ़ैसले मुश्किल होते हैं लेकिन करने ही पड़ते हैं। अपने आप को एक दफ़ा तोड़ कर जोड़ लें, बस हर पल फिर मरना नहीं पड़ेगा, सुकून सा अंदर बस जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। अपने दिल और दिमाग को इस तरह तरतीब दें कि वो हर चीज़ में कुछ अच्छा तलाश करने की कोशिश करे। दुनिया की सारी चीज़ें ठोकर लगने के बाद टूट जाती हैं, एक इंसान ही है जो ठोकर लगने के बाद बनता है। इंसान एक वाहिद मखलूक है जिसका ज़हर अल्फाज में होता है। औलाद की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे अल्फाज बन जाते हैं। अपने अल्फाज की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे अमाल बन जाते हैं। अपने अमाल की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारा किरदार बन जाता है, और अपने किरदार की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारी पहचान बन जाता है। कुछ लोग बिला वजह ही अच्छे लगते हैं, इनसे कोई मफाद नहीं होता, फिर भी दिल करता है वो सामने रहें और मुसलसल रहें। सब्र का फल कब मिलता है, और पता है जब इंसान सब कुछ अपने रब पर छोड़ता है तो वह रब भी अपने बंदे के यकीन को कायम रखता है। हाँ, कुछ आजमाइश भी लेता है कि देखूँ मेरा बंदा मुझसे खफा तो नहीं होगा, मगर जब हम इससे राज़ी ही रहते हैं तो वो हमारे सब्र का फल हमें देता है। तो यकीन रखें, दुआएं रायगान नहीं जाती। इंसान की अंदरूनी जंग। कुदरत ने इंसान को भी क्या चीज़ बनाया है, रोज़ किसी न किसी महाज का सामना करना पड़ता है, और कई बार ये महाज इंसान को मुसलसल होने वाले जंग की कैफियत में कैद कर देते हैं। इंसान की अंदरूनी जंग बाहर की जंगों से बहुत बड़ी, कठिन और ना कटने वाली होती है। रोज़ किसी न किसी एहसास से लड़ना पड़ता है, अंदर की तलखी को सहना पड़ता है।
کانوں میں گونجتے زہریلے جملے اور شدت سے جنم لیتے سوالات انسان کو کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ ایروں غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں 6 چیزیں آپ کے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں ہوگا: اچھی زبان، اچھا دوست، امانت داری، خوش اخلاقی، رزق حلال اور ماں کی دعا۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی خاطر مسلسل جنگ کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دنیا کے بہترین رشتے وہی ہیں جہاں ناراضگی کے بعد ایک معمولی سی مسکراہٹ پر زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی منفی سوچ ہے، جو اس کو سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان رکھتی ہے۔ ہر بات کو اچھے انداز سے سوچیں، زندگی جنت بن جائے گی۔ رشتے گھڑی کے الارم نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں۔ دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہیں جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، راہیں ملانا کسی کسی کو آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور عدل کرنا۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ بڑی بیماری۔ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی بیماری مضبوط یادداشت اور کمزور دل ہے۔ مذاق لگا تھا مجھے اس وقت۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ بھائی ایک ایسا مضبوط سہارا ہے جو ضرورت کے وقت ہمیشہ آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ بھائی پریشانی کے وقت میں ہمت اور مصیبت کے وقت میں ساتھ دینے والے ہوتے ہیں۔ بہترین بھائی وہ ہے جو بھائی کو ایمانداری سے سچ بولنے اور اچھے کام کرنے کا مشورہ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو سچ مچ اپنی بہتری کے خواہاں ہوتے ہیں۔ ہم وہ بھول سکتے ہیں جو کسی نے کہا، ہم وہ بھول سکتے ہیں جو کسی نے کیا، لیکن ہم وہ کبھی نہیں بھولتے جو ہمیں محسوس کروایا جائے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ رشتے اور تعلق ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر وہ چاہے ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔
آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں اور الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے، پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت بہرحال آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کیسے۔ استاد کی ڈانٹ روشنی کی مانند، استاد کی ڈانٹ میں پیار چھپا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے استاد کی ڈانٹ کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہی روشنی لیتا ہے۔ ڈانٹ کے اندر استاد کی روشنی چھپی ہوتی ہے۔